ایک بات یہاں سمجھنی چاہیے اسی نصاب سے متعلق کہ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے. زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے. پہلا فرق تو یہ ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقد پیسے، مال تجارت اور ضرورت سے زائد چیزیں. زکوٰۃ کے نصاب میں یہ 5ویں چیز نہیں ہوتی. زکوٰۃ کے نصاب میں ضرورت سے زائد چیزوں کا تصور ان 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس ایک گھر ہے، اس میں وہ خود رہتا ہے، 10 بلڈنگیں اس نے اور بنائی ہوئی ہیں، کرائے پر دی ہوئی ہیں اور ضرورت سے زائد بھی ہیں، تو اس بلڈنگ کی قیمت پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بلڈنگ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ مال تجارت ہے. تو ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں اس میں اس وقت زکوٰۃ فرض ہوگی کہ اگر اس کا کرایہ اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ اس کرائے کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی نقدی ہونے کی وجہ سے. اس بلڈنگ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. پہلا فرق تو یہ ہے کہ قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں ہیں اور زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزیں. ضرورت سے زائد چیز قربانی زکوٰۃ کے نصاب کا حصہ نہیں ہے. دوسری چیز کہ زکوٰۃ کے نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے. زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس مال پر پورا سال گزر جائے. اگر کوئی یکم ذی الحجہ کو صاحب نصاب بنا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اگلے سال یکم ذی الحجہ کو، کہ اگر اگلے سال یکم ذی الحجہ کو بھی وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی. سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. قربانی کے نصاب پہ سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا قربانی کے نصاب میں عید کے 3 دنوں کا اعتبار ہے. ان 3 دنوں میں وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں. اگر صاحب نصاب ہے، اگرچہ عید کے پہلے دن ہی وہ صاحب نصاب بنا، عید سے 1 دن پہلے تک صاحب نصاب نہیں تھا، عید کے دن اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ صاحب نصاب بن گیا، قربانی اس پر واجب ہو جائے گی. تو یہ چند بنیادی فروق ہیں، فرق ہیں قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں.